بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عاصم نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عاصم سیریز. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور عمر ایسٹرولوجر, نیمرولوجسٹ اور بزنس مینجمنٹ کے استاد ڈاکٹر محمد علی صاحب. السلام علیکم سر, کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ جی, آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے سر. کیسی طبیعت ہے آپ کی, خیریت سے ہیں سر؟ بس شکر ہے اللہ کا. سر, بہت دنوں سے آپ بڑی زبردست ورکنگ کر رہے ہیں اور میں ہمیشہ آپ کے ساتھ سیاست پہ ویڈیو کر کے چلا جاتا ہوں, لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ جو آپ اتنی محنت کر رہے ہیں, آپ نے اتنی عرقریزی کی ہے اور آپ نے جو اتنی خدمت کی ہے, میں لوگوں تک اس کو پہنچانا چاہتا ہوں. تو آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کیا بتائیں گے کہ 31 مئی 2026 کے بعد کون سے بروج ہیں جن کی قسمت بدل سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تمام تر تعریفیں صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہیں, جو تمام جہانوں کا خالق ہے, مالک ہے, معبود ہے اور عالم الغیب سوائے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے اور کوئی بھی نہیں. بے شک. ایسٹرولوجی غیب کا علم مت سمجھا کریں اور ہمیں یہ نہ کہا کریں پلیز کہ جی یہ شرک ہے اور یہ ایک علم ہے. بے شک. بس ڈاٹ کنیکٹ کرنے کی محتاجی ہے ہمیں کسی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے. وہ اللہ چاہے تو نہیں ہوتا, جب اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. بس اس کو ایسے دیکھا کریں. باقی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ 31 مئی 2026 کو ایونٹ کون سا ایسا ہو رہا ہے ایسٹرولوجیکل جس کے امپیکٹس جو ہیں وہ تین بروج ہیں. ان پہ فل مون ہے اور اس کو کہا جاتا ہے بلو مون. مطلب چاند نیلے رنگ کا نہیں ہو جائے گا, مگر یہ ہے کہ اس کو جو نیٹو امریکنز ہیں نا, انہوں نے چاند کی جو ہے مختلف نام, کوئی ولف مون ہے, کوئی بلو مون کہہ دیا, کون مون ہے, یہ بلو مون کہلاتا ہے. اچھا, بلو مون جو ہے نا بیسیکلی یہ آتا ہے ایک خاص عرصے کے بعد. یہ 2018 میں آیا تھا, اس کے بعد اب یہ پچھلے سال آیا 2024 میں, اس کے بعد یہ اب آئے گا 2026 میں. ٹھیک ہے, 31 مئی سے اس کے بعد پھر اس کے ایفیکٹس جو ہیں یہ تقریباً آپ سمجھ لیں 1-1.5 مہینہ رہیں گے. اس میں فاؤنڈیشنز بنیں گی ان بروج کی, جو آگے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ان کو بہتر طریقے سے لے کے چلیں گی انشاءاللہ. جون 2026 کے آغاز میں کچھ سیاروی تبدیلیاں ایسی ہو رہی ہیں کہ جو بعض لوگوں کے لیے دولت, کامیابی, آسائش, محبت, ان کے دروازے جو ہیں اللہ کے حکم سے کھلیں گے. خاص طور پہ کچھ بروج جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن کی قسمت میں ایک دم تبدیلی جو ہے وہ مالی بہتری, اور لوگوں کو آپ یہ فیل کریں گے کہ یہ غیر معمولی طور پہ لوگ جو ہیں وہ ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. ٹھیک, اچھا, یہ وقت جو ہے ان بروج کے لیے, سب کے لیے اللہ تعالیٰ مہربان ہے. کبھی کسی پہ کیسے مہربانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ, کبھی کسی پہ کیسے, رحمان اور رحیم ہے نا, تو ہر وقت مہربانی کرتا ہے. تو یہ وقت جو ہے یہ صرف پیسے تک جو ہے محدود نہیں ہوگا, بلکہ ان افراد کی جو شخصیت ہے اس میں کشش بھی بڑھے گی. لوگ ان کی طرف, میں نے جیسے عرض کیا, متوجہ ہوں گے, محبت کے مواقع جو ہیں بڑھ سکتے ہیں, اور بعض افراد کو اپنی زندگیوں میں وہ کامیابی یا کامیابیاں مل سکتی ہیں جن کا وہ برسوں سے انتظار کر رہے تھے. لیکن یہاں پہ یاد رکھنا یہ ضروری ہے کہ ایسٹرولوجی کا پروگرام دیکھ لیا اور پھر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے, ایسے نہیں کرنا ہوتا. قسمت اور قدرت ہمیشہ ان کا ساتھ دیتی ہے جو محنت کرتے ہیں اور سمجھداری کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, اب ان لوگوں کی یہ جب 31 مئی کے بعد کا ٹائم شروع ہوگا, ان لوگوں کی جو سوچ ہے اس میں بھی تبدیلی آئے گی. وے آف تھنکنگ جب چینج ہوتا ہے پازیٹیو نوٹس کے اوپر, تو کامیابی آپ کی طرف آتی ہے اللہ کے حکم سے. یہ لوگ جو ہیں 3 بروج والے, یہ اپنے اندر کانفیڈنس بہت زبردست محسوس کریں گے, اپنے فیصلوں میں مضبوط ہوں گے اور زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوں گے. اور یہی اعتماد جو ہے ان کو باقی بروج سے منفرد بنائے گا. سب سے پہلے برج اسد, لیو جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں. جن لوگوں کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد ہے, ٹھیک ہے, جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے مگر ان کا نام جو ہے وہ انگلش کے الفابیٹ ایم یا اردو, عربی, فارسی کا جو حرف ہے میم, اس سے شروع ہوتا ہے, ان کا برج بھی اسد ہے. کئی لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں, تو برج اسد جو ہے ان بروج میں شامل ہے کہ جن کے لیے 31 مئی 2026 کے بعد کا وقت نہایت انشاءاللہ خوش قسمت ثابت ہو سکتا ہے. ان افراد کی جو شخصیت ہے اس میں
غیر معمولی جو کشش ہے وہ پیدا ہوگی. لوگ ان کی باتوں سے متاثر ہوں گے. یہ ویسے بھی بورن لیڈرز ہوتے ہیں زیادہ تر, اور ان لوگوں کو, لیو والوں کو انشاءاللہ معاشرے میں عزت اور اہمیت جو ہے وہ مل سکتی ہے. اچھا, یہاں پہ نا ایک بات میں کہنا چاہوں گا. ہم لوگ اگر کہیں گے ملے گی, وہ حتمی بات ہے. ہم انسان ہیں اینڈ وی آر لیونگ ان دا فیئر آف ان نون. تو ہمارا کہنا بنتا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. کچھ لوگ ہیں جو ویڈیو دیکھتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی, یہ کون سی پریڈکشن ہے. پہلی بات ہے, میں تو پریڈکشن دیتا نہیں, میں تو ریڈنگ دیتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اس پروٹوکول کو فالو کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. ہوگا وہ اس کے پاس. اچھا, بے شک. اب مالی لحاظ سے برج اسد کے لیے یہ وقت بہت مضبوط دکھائی دیتا ہے انشاءاللہ. ان افراد کو آمدنی کے نئے ذرائع جو ہیں وہ مل سکتے ہیں, کاروبار میں ترقی ہو سکتی ہے, یا ایسی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے جس سے ان کی مالی حالت جو ہے آن اے ویری پازیٹیو سائڈ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ بدل دے. کچھ افراد جو ہیں, اسدی افراد میل ہیں یا فیمیل ہیں, اچانک کوئی بڑا فائدہ یا ایسا موقع جو ہے وہ مل سکتا ہے جو ان کی زندگی کو ایک نئی جہت یا نئی سمت جو ہے وہ دے دے. دینا تو اللہ نے, پر ایک ڈائریکشن بن جائے گی ان کی انشاءاللہ. محبت کے معاملات میں بھی اسد والوں کے لیے یہ خاص وقت ہوگا. لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں گے, جس کو کہتے ہیں نا تسخیر خلائق وہ. اور اگر یہ کسی تعلق میں آلریڈی ہیں تو اس تعلق میں مضبوطی آ سکتی ہے. بعض افراد کی جو زندگیاں ہیں ان میں نئی محبت بھی داخل ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پہ ایک میں عرض کر دوں کہ اس برج کے افراد کو, میل ہیں یا فیمیل, غرور اور جلد بازی سے آپ لوگوں نے بچنا ہے, اور اپنی کامیابی کو سمجھداری کے ساتھ اگر آپ سنبھال لیں گے تو یہ وقت آپ کو کامیابی کے ساتھ بہت آگے لے جائے گا انشاءاللہ. دوسرا جو برج آتا ہے عاصم صاحب, وہ آتا ہے برج میزان. میزان جس کا حاکم سیارہ جو ہے وہ ہے وینس, اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے, میزانی افراد کو, لبرا والوں کو, نام اگر ان کا رے سے شروع ہوتا ہے, تے سے شروع ہوتا ہے, یا توئے سے, تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ میزان ہے. آپ سے یہ عرض کروں گا برج میزان والوں سے کہ آپ کے لیے بھی جو 31 مئی 2026 کے بعد کا وقت ہے وہ بہت خاص ہو سکتا ہے. یہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں سکون, آسائش اور محبت کے جو امکانات ہیں وہ بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں. یہ افراد جو ہیں, میزانی افراد, پہلے کے مقابلے میں زیادہ پر اعتماد اپنے آپ کو محسوس کریں گے, اور ان کی جو شخصیت ہے اس میں ایسی کشش انشاءاللہ پیدا ہوگی جو لوگوں کو ان کی طرف اٹریکٹ کرے گی. مالی طور پہ بھی یہ وقت جو ہے ان کے لیے بہت مضبوط دکھائی دے رہا ہے. اگر یہ لوگ کاروبار کرتے ہیں تو انہیں انشاءاللہ نئے مواقع جو ہیں, نئی پارٹنرشپس جو ہیں وہ آفر ہو سکتی ہیں, بزنس کی ایکسپینشن ہو سکتی ہے. اور اگر یہ ملازمت پیشہ ہیں تو بہتر ملازمتوں میں سوئچ اوور کر سکتے ہیں. بے روزگار ہیں تو انشاءاللہ روزگار ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عطا ہوگا انشاءاللہ. جو لوگ اپنی آمدنی میں جو جاب کر رہے ہیں, آمدنی میں اضافہ یا ترقی کا انتظار کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی یہ بہت ایک اچھا وقت ہے. خوشخبری ان کو مل سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. بعض افراد کے لیے پارٹنرشپ جو ہے یا ریلیشنز کے ذریعے مالی فائدہ جو ہے وہ بہت زیادہ ممکن ہے. محبت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو میزانی افراد جو ہیں, ویسے بھی کسی بھی ذائچے کا 7واں گھر جو ہے وہ میزان ہوتا ہے, پارٹنرشپ سے ریلیٹڈ, ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ. تو محبت کے حوالے سے وقت جو ہے یہ ان کے لیے بڑا دلچسپ ہو سکتا ہے. کس طرح؟ کچھ افراد کو, میل یا فیمیل, ان کو من چاہا انسان اپنی زندگی میں, پسند کا جو ہے انسان وہ مل سکتا ہے. جبکہ پہلے سے جو موجود تعلقات ہیں یہ انشاءاللہ مزید مضبوط ہو سکتے ہیں. لوگ ان کے قریب آنے کی کوشش کریں گے, ان کے ساتھ اٹیچ ہونے کی کوشش کریں گے, اور ان لوگوں کو اپنی زندگی میں پھر یہ توجہ خاص جو ہے یہ محسوس ہوگی, اینڈ دے ول فیل ویری گڈ. اچھا, ان کے لیے بھی ایک لیکن ہے کہ آپ نے فضول خرچی اور دوسروں پر حد سے زیادہ اعتماد سے بچنا ہے. اگر آپ لوگ یہ توازن برقرار رکھیں گے تو آپ لوگوں کو زندگی میں خوشی اور کامیابی جو ہے یہ آپ کی زندگیوں میں دونوں بڑھ جائیں گی انشاءاللہ. تیسرا جو برج آتا ہے وہ آتا ہے برج قوس, سیجیٹیریس. جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد ہے ٹھیک ہے, جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے, نام ان کا فے سے شروع ہوتا ہے, تو برج قوس ہے یعنی سیجیٹیریس. اور اس کا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ ہے جوپیٹر, ٹھیک ہے, جو اپنی بادشاہت کے خانے میں اس وقت کینسر میں ہے.
اور اس کا نیکسٹ جو ٹرانزٹ ہے 30 جون کو یہ اپنے دوست کے گھر میں چلا جائے گا لیو میں، وہ بھی ایک اچھا وقت ہے. اچھا، برج قوس کے لیے 31 مئی 2026 کے بعد انشاءاللہ قسمت کا نیا دروازہ یا نئے دروازے جو ہیں وہ کھل سکتے ہیں. ان افراد کی زندگی میں ایسے مواقع آ سکتے ہیں جو انہیں مالی اور ذاتی طور پر انشاءاللہ پازیٹیولی بہت آگے لے جائیں گے. خاص طور پہ جو سیجیٹیرینز امیگریشن کے حوالے سے سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کوئی سفر کرنا چاہ رہے ہیں یا نئے رابطے بنانا چاہ رہے ہیں بزنس کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے، اپنے کام کے حوالے سے، ان کی قسمت جو ہے یہ بدلنے کا سبب بنے گا یہ وقت اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. مالی حوالے سے یہ وقت جو ہے یہ سیجیٹیرینز کے لیے غیر معمولی بہتری لا سکتا ہے. ان افراد کی جو محنت یا محنتیں ہیں وہ رنگ لائیں گی انشاءاللہ، اور انہیں ایسی کامیابی یا کامیابیاں مل سکتی ہیں جس کی شاید انہوں نے کبھی توقع بھی نہیں کی ہوگی. بالکل. بعض سیجیٹیرینز جو ہیں ان کو اچانک کوئی بڑی رقم، اگر کسی نے کوئی لاٹری کا ٹکٹ لیا ہوا ہے یا پرائز بانڈ لیا ہوا ہے تو اس صورت میں اچانک کوئی بڑی رقم جو ہے وہ مل سکتی ہے. کامیاب معاہدے وہ چاہے جاب سے ریلیٹڈ ہوں چاہے وہ بزنس سے ریلیٹڈ ہوں وہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ. کہ ایسے موقع یا مواقع مل سکتے ہیں جو ان کی زندگیوں کو اللہ کے حکم سے چینج کر دیں. محبت اور تعلقات کے حوالے سے بھی یہ وقت نہایت پازیٹیو ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے. لوگ ان کے اعتماد اور شخصیت سے متاثر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور انہیں بھی اپنے ارد گرد لوگوں کی خاص توجہ جو ہے وہ محسوس ہو سکتی ہے. کچھ افراد کی زندگی میں سیجیٹیرینز میل یا فیمیل ایسا انسان آ سکتا ہے، دوست بن کے، لائف پارٹنر بن کے، بزنس پارٹنر بن کے، کہ جو ان کی سوچ کو بالکل تبدیل کر دے، لائف بالکل چینج ہو جائے پازیٹیو سائڈ پہ. لیکن ان کے لیے بھی لیکن ہے کہ انہیں لاپرواہی اور حد سے زیادہ جو ہے جو خطرہ لینا ہے نا اس سے بچنا ہے. یہ کئی دفعہ ان کیلکولیٹڈ رسک لے لیتے ہیں، تو کیلکولیٹڈ رسک کے اوپر رہیے، اور آپ لوگ اگر صبر اور سمجھداری سے کام لیں گے تو یہ وقت اللہ کے حکم سے آپ لوگوں کے لیے بے حد فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. تھینک یو سو مچ سر، بہت زبردست آپ نے ورکنگ کی ہے اور ہمارے دیکھنے والوں سے شیئر کیا. مجھے امید ہے کہ یہ آج کا جو ولاگ ہے میرے دیکھنے والوں کو ضرور پسند آئے گا. ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھی بتائیں. ڈاکٹر صاحب کا نمبر بھی ہماری اسکرین پر موجود ہے، ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پہ ان کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اس پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. ونس اگین سر، میں آپ سے چاہوں گا کہ مزید اس طرح کے اور موضوعات پہ ویڈیوز کروں. ناظرین، یہاں ہماری ویڈیو کا وقت ختم ہوا. مجھے اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کو دیں اجازت. آخر میں ہمارا وہی پیغام ہے، مسکرائیں، پیار بانٹیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.